اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی یا ایہا الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقیہ فاما من اوتی کتابہ بیمینہ فسوف یحاسب حسابا یسیرا وینقلب الی اہلہ مسرورا۔ اے انسان، تو آہستہ آہستہ اپنے رب کی طرف جا رہا ہے، اس کی ملاقات کے لیے، اس کی ملاقات قریب ہے۔ وہ لوگ جن کو ان کا نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں دیا گیا، ان کا حساب آسان ہوگا اور وہ اپنے اہل میں خوشی خوشی واپس لوٹیں گے، اور جن کو نامہ اعمال پشتوں کے پیچھے سے دیا گیا وہ تباہی کو پکاریں گے، موت کو بلاوا دیں گے اور وہ دہکتی ہوئی جہنم میں جا گریں گے۔ دنیا میں وہ اپنے اہل خانہ میں بڑے خوش تھے، بڑے مسرور تھے، اور ان کا خیال یہ تھا انہ ظن ان لن یحور، ان کا خیال یہ تھا کہ انہوں نے کبھی بھی لوٹ کے نہیں جانا۔ بلا، کیوں نہیں، ان ربہ کان بہ بصیرا، ان کا رب ان کے پیدا ہونے سے لے کے ان کے مرنے تک کے ہر عمل کو دیکھ رہا تھا۔ سامعین محترم، قرآن مجید کی یہ آیات مبارکہ میرے لیے اور آپ کے لیے دعوت فکر ہے، میرے اور آپ کے غور کے لیے ہیں کہ میں اور آپ آہستہ آہستہ جو میرا اور آپ کا حقیقی ٹھکانہ ہے اس کی طرف رواں دواں ہیں۔ میرا اور آپ کا سفر جاری ہے اور منزل آنے والی ہے۔ جس طرح ہم روز سفر کرتے ہیں اور ایک منزل تک پہنچ جاتے ہیں اور ہمارا خیال ہوتا ہے اور ہمیں یقین ہوتا ہے کہ ہم منزل تک پہنچ جائیں گے، اسی یقین کے ساتھ، بلکہ یہاں تو آپ کو گمان رکھنا چاہیے، یقین نہیں رکھنا چاہیے، لیکن یہ جو منزل اور ٹھکانہ ہے یہ یقینی ہے، اس کی طرف میں اور آپ رواں دواں ہیں اور ہم نے وہاں پہنچ کے رہنا ہے۔ ہماری اپنے رب سے ملاقات ہونی ہے، اس رب کے سامنے ہم نے کھڑا ہونا ہے اور اس رب نے ہم سے حساب لینا ہے۔ قرآن مجید کی آیات مبارکہ بتاتی ہیں کہ جس کو نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں ملا اس کا حساب آسان ہوگا۔ اور آسان حساب کیا ہوگا؟ آسان حساب یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ جب نیکیوں کا پلڑا بھاری ہوگا اور گناہوں کا ہلکا ہوگا تو اللہ تعالیٰ پوچھیں گے نہیں برائیوں کے بارے میں، پھر گناہوں کے بارے میں پوچھا نہیں جائے گا کہ یہ گناہ کیوں کیا تھا، اس گناہ کرنے کی کیا وجہ تھی، یہ نہیں پوچھا جائے گا۔ اماں جی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات بتائی تو اماں جی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگیں کہ یا رسول اللہ، حساب تو ہر ایک کا ہونا ہے، اللہ کے سامنے ہر ایک نے کھڑا ہونا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فرمایا کہ جس سے حساب لے لیا گیا وہ تباہ ہو گیا، تو اماں جی عائشہ فرماتی ہیں کہ یا رسول اللہ، حساب تو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جن کے نامہ اعمال میں نیکیاں زیادہ ہوں گی، وزنی ہوں گے، دائیں ہاتھ میں دیے جائیں گے، ان کا جلد اور آسان حساب لیا جائے گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ حساب ہوگا ہی نہیں، وہ حساب نہیں ہوگا، وہ تو پیشی ہوگی، وہ تو اللہ کے سامنے صرف پیش ہونا ہوگا، حساب نہیں ہوگا۔ وہ حساب تو وہ ہوگا جس میں یہ پوچھا جائے گا کہ یہ کیوں ہوا، یہ کیوں کیا گیا، یہ میری نافرمانی کیسے ہوئی، یہ گناہ کیوں کیا گیا۔ جب کیا اور کیوں پوچھا جائے گا تو وہ شخص تباہ ہوا جسے یہ سوال ہوں گے۔ یہ ہے
حساب لینا۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس کو نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں دیا گیا، فسوف یحاسب حسابا یسیرا، اس کا حساب آسان ہوگا، گویا کہ اس کی صرف پیشی ہوگی، اس کا حساب نہیں ہوگا۔ وینقلب الی اہلہ مسرورا، اور وہ اپنے اہل میں خوش خوش واپس لوٹے گا۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ اہل سے مراد وہ لوگ ہیں جو اس سے پہلے آسان حساب دے کے موجود ہوں گے، جو اس سے پہلے وہاں موجود ہوں گے اور ان کو نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں مل چکا ہوگا، وہ اس کے اہل ہوں گے۔ اور اگر اس کے اہل خانہ بھی ان میں سے ہوئے تو پھر تو اہل و عیال پھر تو سارے ہو گئے، یہ تو دگنی خوشی ہوگی۔ تو اہل سے مراد صرف گھر والے نہیں ہیں، گھر والے اگر وہاں ایسے لوگوں میں سے ہیں جن کے ہاتھ میں دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال دیا گیا ہے تو وہ گھر والے اہل ہیں، ورنہ وہ تمام لوگ جن کو جو جنتی ہیں، جن کو نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں دیا گیا ہے، اس سے مراد وہ لوگ ہیں۔ تو یہ شخص ان کے پاس واپس لوٹے گا۔ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ، اور وہ لوگ جن کو پشتوں کے پیچھے سے نامہ اعمال دیا جائے گا۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ نامہ اعمال تو بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، لیکن یہ اس کو پیچھے چھپا لیں گے، رسوائی سے بچنے کے لیے، شرمندگی سے بچنے کے لیے، ذلت سے بچنے کے لیے، کہ کم از کم جو سامنے کے لوگ ہیں وہ تو اس کو نہ دیکھیں۔ فَسَوْفَ يَدْعُو ثُبُورًا، تباہی کو پکاریں گے، موت کو پکاریں گے کہ ہائے اللہ ہمیں موت آ جائے۔ یعنی یہ بائیں ہاتھ میں نامہ اعمال کا ملنا اور اگلے مراحل جو ان کو نظر آ رہے ہیں، یہ کہیں گے کہ ہائے کاش کہ میں آج مر جاتا، مٹی ہو جاتا۔ وَيَصْلَىٰ سَعِيرًا، اور پھر جہنم ان کو آگ اپنی لپیٹ میں لے لے گی اور یہ اس میں جا گریں گے۔ إِنَّهُ كَانَ فِي أَهْلِهِ مَسْرُورًا، یہاں شاید یہ ہماری بات ہے، اللہ نہ کرے اس معنی میں ہماری بات نہیں ہے کہ ہم ان لوگوں میں سے ہوں، لیکن اس معنی میں یہ ہم سب کی بات ہے کہ اگر ہم غافل ہیں، زندگیاں بسر ہو رہی ہیں، صبح اٹھتے ہیں، بچوں کو اسکول چھوڑتے ہیں، ناشتہ کرتے ہیں، کام پہ جاتے ہیں، بچوں کو واپس لے کے آتے ہیں، کھانا کھاتے ہیں، سو جاتے ہیں، پھر اہل خانہ میں خوشی خوشی اٹھتے ہیں، گپ شپ لگاتے ہیں، کھانا کھاتے ہیں، بچوں کو چھوڑتے ہیں۔ مطلب روٹین اگر یہ ہے، اور اگر ہمیں خیال یہ ہے کہ اللہ کی طرف نہیں جانا، اور ہماری یا اللہ کی طرف جانا ہمارے لاشعور میں جا چکا ہے، لگتا ہے کہ پتہ نہیں کب جانا ہے، کب حساب ہوگا، ابھی تو کافی وقت موجود ہے۔ إِنَّهُ ظَنَّ أَن لَّن يَحُورَ، ان کا خیال یہ تھا کہ یہ نہیں لوٹیں گے، ان کا خیال یہ تھا کہ ہماری طرف نہیں آئیں گے۔ بلا ان ربہ کان بہ بصیرا، کیوں نہیں انہوں نے اللہ کی طرف لوٹنا تھا، جبکہ اللہ کا اصول اور ضابطہ یہ ہے کہ جو شخص یہاں آیا ہے اس نے اللہ کے پاس لوٹنا ہے۔ یہ دنیا اور اس دنیا کے تمام دکھ اور تمام غم، یہ دنیا، اس دنیا کی مال و دولت اور اس کی آسائشیں، اس کی خوشیاں، ان سب کا انجام موت ہے، ان سب کا انجام فنا ہے، یہ ہمیشہ کے لیے نہیں ہے، ان کو بقا نہیں ہے، نہ ہمیں بقا ہے نہ ہمارے مال و ثروت کو بقا ہے، ہم نے بھی چلے جانا ہے اور ہماری آسائشیں اور ہمارا مال و متاع بھی فنا ہو جانا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا کہ عبداللہ، زندگی ایسے بسر کرنی ہے جیسے کوئی اجنبی کہیں رہتا ہو، اجنبیوں والی زندگی یا پھر مسافروں والی زندگی۔ زندگی ہمیشگی کو سامنے رکھ کے، دوام کو سامنے رکھ کے نہیں گزارنی،
زندگی ایسے نہیں گزارنی کہ میں نے پتہ نہیں کب مرنا ہے۔ یہ جو مسجد میں اعلان ہوا ہے، شام بھی سنا ہے، صبح بھی سنا ہے، یہ تو کسی کا اعلان ہے، میرا تو نہیں ہونا، یا ابھی تو نہیں ہونا۔ اب یقین کریے، کبھی یہ سوچیں، ہم تصور کریں کبھی کہ جب مسجد میں اعلان ہو کہ فلاں بن فلاں فوت ہو چکا ہے، تو کبھی تصور تو کریں کہ اگر یہ اعلان میرا اور آپ کا ہو، اور یہ ہونا ہے، یہ کوئی خیالی بات نہیں ہے، یہ ہونا ہے، ہو جانا ہے۔ تصور تو کریں کہ یہ اعلان میرا ہو تو میں کہاں کھڑا ہوں۔ تصور کریں کہ لوگ آ رہے ہیں اور میرے چہرے سے کفن کو ہٹا کے میرا چہرہ دیکھ رہے ہیں۔ یہ خیال نہیں ہے، یہ ہو جانا ہے۔ تصور کریں کہ آپ کے دوست اور رشتہ دار، میرے دوست اور رشتہ دار مجھے اور آپ کو لحد میں اتار رہے ہیں۔ تصور کریں کہ انہوں نے ہمیں دفن کر کے مجھے اور آپ کو واپس لوٹ جانا ہے۔ میں اکیلا ہوں قبر میں، آپ اکیلے ہیں۔ تصور تو کریں۔ ایک شخص نے جو لوگوں کو دعوت فکر دے رہا تھا، آخرت کے بارے میں بتا رہا تھا، اس نے کہا کہ میں اگر آپ لوگوں سے کہوں کہ آپ لوگوں میں سے، یا یوں کہہ لیں کہ اگر آپ کو پتہ چل جائے کہ 3 مہینے بعد آپ نے مر جانا ہے، تو آپ اپنی کاپی پہ لکھیں آپ کیا کیا 3 مہینوں میں یہ کون کون سے کام کرنا چاہیں گے، اگر آپ کو معلوم ہو کہ 3 مہینوں بعد مر جانا ہے۔ تو جو سامنے لوگ بیٹھے تھے انہوں نے لکھنا شروع کر دیا۔ سب نے لکھا۔ کسی نے لکھا کہ میں توبہ کروں گا اپنے گناہوں کی، کسی نے لکھا کہ پہلے نماز میں سستی ہوتی تھی اب پابندی سے پڑھوں گا، اللہ سے بہت دعائیں مانگوں گا، اپنے بارے کے بچوں کے بارے میں، بیوی کے بارے میں وصیت کر کے جاؤں گا، اللہ کی راہ میں صدقہ کروں گا۔ کسی نے کہا کہ میں اپنے بال بچوں کے بارے میں اتنا 3 مہینوں میں کوئی پلاننگ کروں گا کہ وہ میرے جانے کے بعد محتاج نہ ہوں کسی کے۔ لوگوں نے لکھا، لکھ کے ان کو دے دیا۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ چیزیں لکھنا اس بات کی دلیل ہے کہ ہماری تیاری کوئی نہیں ہے۔ یہ چیزیں لکھنا اس بات کی دلیل ہے کہ ہم تیار نہیں ہیں۔ تیار ہوں تو آپ کہیں کہ مجھے تو کوئی کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، میں تیار ہوں، میں کچھ خاص نہیں کرنا چاہتا، میں وہی کرنا چاہتا ہوں جو میں کرتا چلا آ رہا ہوں، میری جو روٹین ہے، میرے جو معمولات ہیں، میں وہی کرنا چاہتا ہوں، میں اس سے بڑھ کے کچھ نہیں کرنا چاہتا۔ یہ ہے آخرت کی تیاری۔ اور اگر کچھ خاص کرنا چاہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ معمولات ٹھیک نہیں ہیں، زندگی کے معمولات درست نہیں ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان امیدوں پہ جی رہا ہے، اسے لگتا ہے کہ اس کی زندگی بڑی لمبی ہے، اسے لگتا ہے کہ اس نے ابھی نہیں مرنا۔ میں آپ کو بتاؤں کہ ابھی کل کی بات ہے، ہمارے وہاں پیغام ٹی وی میں ایک لڑکا، نوجوان لڑکا، بالکل آپ کہہ لیں کہ 35 سال عمر ہوگی اس کی، دن ہمارے ساتھ ڈیوٹی پہ تھا وہ لڑکا، کیمرہ مین ہے، دوپہر میں میرے پاس آیا، لوگ جن کے پاس اس بچے کو کام تھا وہ سب کے پاس گیا، شام 7-8 بجے تک وہ ایک ریکارڈنگ تھی، وہ ریکارڈنگ کرتا رہا۔ ریکارڈنگ کرتے کرتے اس کو درد ہوا اور اس نے اپنے ہیڈ سے کہا کہ مجھے ہلکا ہلکا درد ہو رہا ہے، تو اگر آپ مجھے اجازت دے دیں تو میں گھر چلا جاؤں، ساتھ ہی اس کا گھر تھا۔ تو اس کے ہیڈ نے کہا آپ چلے جائیں۔ وہ وہاں سے گھر پہنچا ہے، گھر پہنچتے ہی گر گیا ہے اور اس کی ڈیتھ ہو گئی۔ یہ کل کی بات ہے، نوجوان لڑکا ہے، 5 بچے ہیں۔ یعنی تصور نہیں کر سکتے ہم کہ زندگی کتنی ناپائیدار ہے۔ اس کو دیکھ کے نہ اس کو بیماری، نہ اس نے اس سے پہلے کبھی اس تکلیف کا احساس اس کو ہوا، نہ اس نے کبھی کسی کو شکایت کی، نہ اس کی کوئی ایسی ہسٹری۔ حرکت قلب بند ہوئی اور موت واقع ہو گئی۔ یعنی زندگی اتنی ناپائیدار ہے اور امیدیں اتنی لمبی ہیں، ہوگا کیا؟
رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ نصیحت فرمائی کہ زندگی ایسے بسر کرنی ہے کہ جیسے اجنبی کی زندگی ہو، زندگی ایسے بسر کرنی ہے جیسے مسافر کی زندگی ہو، اور قرآن مجید بھی یہی کہتا ہے کہ تم اپنے رب کی ملاقات کی طرف رواں دواں ہو، تم سفر پہ ہو اور تم نے وہ ملاقات لینی ہے، وہ ملاقات تمہیں ملنی ہے، تم نے وہاں پہنچنا ہے۔ تو ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو جب یہ نصیحت کی گئی تو انہوں نے پھر وہ بھی نصیحت کیا کرتے تھے، لوگوں کو کہتے تھے اذا امسیت فلا تنتظر الصباح، کہ جب تم شام کر لو، جب تمہاری شام ہو جائے تو صبح کا انتظار نہ کیا کرو، ممکن ہے تمہاری صبح نہ ہو۔ وَإِذَا أَصْبَحْتَ فَلَا تَنْتَظِرِ الْمَسَاءَ، اور جب تم صبح کر لو تو شام کا یقین نہ رکھا کرو۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نصیحت تھی یہ اسی کی تفصیل ہے، اور فرمایا کہ صحت کو مرض سے پہلے اور زندگی کو موت سے پہلے غنیمت جانو، اس سے فائدہ اٹھا لو۔ اور اس سے فائدہ اٹھانا صرف یہ نہیں ہے کہ آپ اپنی اولاد، اپنے اہل و عیال اور اپنے ہمیشہ آسائشیاں اکٹھی کرتے رہیں، یہ خیال کر کے زندگی کھپا دیں کہ میرے بعد میرے اولاد کا کیا بنے گا، میری اولاد محتاج تو نہیں ہو جائے گی۔ جس رب نے آپ کا رزق لکھا ہے اسی رب نے آپ کی اولاد کا بھی رزق لکھا ہے، جس رب نے آپ کو پالا ہے اسی رب نے آپ کی اولاد کو بھی پالنا ہے۔ آپ کی اپنی اولاد کے لیے ضرور کوشش کریں، ضرور کاوشیں کریں، ان کی تعلیم کے لیے، ان کی تربیت کے لیے، ان کی پرورش کے لیے، لیکن وہ ایمان کی بنیاد پہ نہ ہو، وہ دین کی بنیاد پہ نہ ہو، وہ آخرت کی بنیاد پہ نہ ہو، آخرت کی ناکامی کی بنیاد پہ نہ ہو۔ یہ سمجھداری نہیں ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب ہم آسائشوں کی بات کرتے ہیں، اور آج اچھا لگتا ہے، مجھے بھی اچھا لگتا ہے، آپ کو بھی اچھا لگتا ہے کہ میرے پاس مال ہو، میری زندگی اچھی ہو، سکون سے گزرے، ہر روز ایک نئی تکلیف کا سامنا ہوتا ہے، آج فلاں چیز نہیں ہے، آج کرایہ نہیں ہے، آج بل کے پیسے نہیں ہیں، آج کچن کا سامان لانے کو پیسے نہیں ہیں، سب کا دل کرتا ہے کہ پیسے زیادہ ہوں، آسائشیں ہوں، پریشانیاں ختم ہو جائیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ آپ نے فرمایا کہ وہ غریب شخص، وہ شخص جس کو اللہ تعالیٰ نے مال سے نہیں نوازا، یہ تو اللہ کی تقسیم ہے نا، اللہ جس کو مال سے نوازیں اور جس کو نہ نوازیں، یہ اللہ کی تقسیم ہے، یہ میری اور آپ کی محنت نہیں ہے، یہ میری اور آپ کی ذہانت نہیں ہے، یہ میری اور آپ کی صلاحیتیں نہیں ہیں، یہ اللہ کا فضل ہے، یہ اللہ کی تقسیم ہے۔ اللہ تعالیٰ جس کو دے دے اور جس کو نہ دے، اور اس پر میں پہلے بات کر چکا کہ جس کو اللہ تعالیٰ مال دیتے ہیں یہ بھی آزمائش ہے، مال کا ملنا بھی آزمائش ہے اور مال کا ملنا نہ ملنا بھی آزمائش ہے۔ تو اگر اللہ تعالیٰ نے کسی کو مال نہیں دیا، تکلیفوں میں زندگی بسر کرتا ہے، یہ شخص اور وہ شخص جس کو اللہ تعالیٰ نے مال سے نوازا ہے، اگر دونوں ایمان اور تقوی یکساں رکھتے ہیں، ایک ہی درجہ ہے دونوں کے ایمان اور نیکی اور پرہیزگاری کا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ غریب 500 سال پہلے جنت میں چلا جائے گا۔ 500 سال، آپ اندازہ کریے 500 سال کا مطلب کیا ہے، یعنی یہاں کی زندگی تو 60-70 سال کی ہے، اور اس کو 100 سال بھی ایک 100 سال بھی کہہ لیں تو پھر بھی 400 سال، اور پھر یہ سال اور وہ سال، اور پھر اس زندگی کی آسائشیں اور جنت کی آسائشیں، کوئی تقابل ہی نہیں ہے، کوئی تقابل نہیں ہے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الدنیا سجن المؤمن،
وجنت الکافر، کہ دنیا مومن کے لیے تو تنگی کا سامان ہے، مومن کے لیے تو آزمائشیں ہیں، مومن کے لیے تو تکلیفیں ہیں، اور اس کی وجہ ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک مومن کی اور ایک کافر کی ترجیحات میں فرق ہوتا ہے، مومن کی اور کافر کی ان کی ترجیحات میں فرق ہے۔ ورنہ مسئلہ یہ نہیں ہے کہ ایک مومن کو یا ایک مسلمان کو مالدار نہیں ہونا چاہیے، یہ نہیں ہے۔ مسئلہ یہ بھی نہیں ہے کہ اسے مال کمانا نہیں چاہیے، اس کے لیے محنت نہیں کرنی چاہیے، مسئلہ یہ نہیں ہے۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مالدار صحابی ہیں، عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ، عبد الرحمن بن عوف، یہ سارے تاجر ہیں، مالدار صحابہ ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہم۔ مسئلہ یہ نہیں ہے کہ مال کمانا نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے کہ مال کمانے کو ترجیح نہیں بنانا چاہیے۔ آپ جب اپنی ترجیحات لکھتے ہیں تو سب سے اوپر کس چیز کو رکھتے ہیں، مسئلہ یہ ہے۔ آپ اللہ کی رضامندی کو، اللہ کی خوشنودی کو، آپ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کو کہاں پہ رکھتے ہیں، سوال یہ ہے۔ اگر تو آپ اس کو اوپر رکھتے ہیں تو پھر آپ کو مال کا نقصان ہوتا ہے تو ہو جانا چاہیے، اس میں کمی نہیں آنی چاہیے، یہ ٹاپ پہ رہنی چاہیے۔ کوئی بات نہیں، نقصان ہو جاتا ہے، کوئی بات نہیں، یہ زندگی کا حصہ ہے، اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم مالوں میں کمی کر کے بھی تمہیں آزماتے ہیں، یہ آزمائش ہے، ہو جائے کمی۔ جس رب نے پہلے مال دیا ہے وہ رب پھر مال دے دے گا۔ لیکن میں مال کمانے کے لیے یا مال کمانے پر جتنی صلاحیتیں لگا رہا ہوں یا مال کمانے کو جتنا وقت دے رہا ہوں، کیا ان اوقات میں میری نماز کا وقت بھی شامل ہے؟ کیا میں نماز کا وقت اٹھا کے بھی رزق کمانے کو دیے جا رہا ہوں؟ کیا میں قرآن مجید کی تلاوت کا وقت اٹھا کے وہ بھی اپنی دکان کو دیے جا رہا ہوں؟ مجھے دین، میں مسلمان ہوں اور مجھے اسلام کے مطابق زندگی گزارنا ہے اور اسی میں میری کامیابی ہے۔ کیا مجھے دین کی مبادیات کا، دین کی بنیادی چیزوں کا علم نہیں ہونا چاہیے؟ کیا میں اس کے لیے وقت نکالتا ہوں؟ ہر مسجد میں قرآن مجید کی ترجمے کی کلاس ہوتی ہے، نہیں وقت دے پاتے؟ زندگی گزر گئی، 50-60 سال گزر گئے، ابھی بھی وقت نہیں ہے۔ اور میں آپ کو بتاؤں کہ اس دنیا میں وقت کبھی نہیں ختم ہو، کبھی آپ کو وافر وقت میسر نہیں آئے گا۔ آپ دنیا میں جتنا پڑھیں گے، ایک دروازہ کھولیں گے آپ، 10 دروازے آپ کی مصروفیت کے اور کھل جائیں گے، اور پھر یہ کہتے کہتے قبروں میں چلے جائیں گے کہ میرے پاس وقت نہیں ہے، میرے پاس ٹائم نہیں ہے، بڑا مصروف ہوں، بہت بیزی رہتا ہوں، بڑا پھنسا ہوا ہوں، بڑے کام ہیں مجھے، سر کھجانے کو وقت نہیں ہے۔ اور یہ شخص یہ بتا رہا ہوتا ہے کہ میں اتنا باصلاحیت ہوں، میں اتنا کاماں ہوں، بہت کام ہے میرے پاس۔ اس کو یہ نہیں پتہ چلتا کہ اللہ تعالیٰ نے نماز نہ پڑھنے کی وجہ سے اس کے ہاتھوں کو کاموں سے بھر دیا ہے، اس کے وقت میں برکت نہیں رہی۔ یہ بدقسمت نماز کے لیے بھی وقت نہیں نکال سکتا، اللہ نے اس کو توفیق نہیں دی، اللہ تعالیٰ نے اس سے نماز پڑھنے کی توفیق چھین لی، اس کو یہ احساس ہی نہیں ہوتا۔ تو باہر صورت قرآن مجید کی آیات مبارکہ میں بار بار دہراتا جاتا ہوں بیچ بیچ میں کہ یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقی، کہ اے انسان تو آہستہ آہستہ اپنی منزل کی طرف رواں دواں ہے، اے انسان تو آہستہ آہستہ اپنے رب کی ملاقات کی طرف جا رہا ہے۔
اے انسان تو آہستہ آہستہ اپنی موت کی طرف جا رہا ہے، تیرا سفر موت کی طرف ہے، تیرا سفر زندگی کے اختتام کی طرف ہے، اور وہ سفر کتنا باقی ہے وہ تجھے نہیں معلوم۔ ضروری نہیں ہے کہ وہ بہت لمبا سفر ہو، نہیں معلوم۔ جیسے میں یہاں کھڑا ہوں، آپ سارے میرے سامنے بیٹھے ہیں، انہی صفوں میں ہمارے یہاں بزرگ راحت صاحب موجود ہوتے تھے، ہمارے حاجی عبدالرزاق صاحب موجود ہوتے تھے، ہمارے بھائی انصاف سٹور والے ہمارے ساتھ ہوتے تھے، رمضان میں ساتھ ساتھ بھاگتے تھے، افطاری کی تیاریاں کرتے تھے۔ آج نہیں ہے، نہیں ہے آج، اور ان کو بھی شاید لگتا ہوگا کہ زندگی بڑی لمبی ہے، ابھی انہوں نے بھی پلاننگ کی ہوگی کہ ابھی تو یہ بھی کرنا ہے، یہ بھی کرنا ہے، یہ بھی کرنا ہے، لیکن زندگی کا سفر اتنا ہی تھا۔ جب ان کو معلوم نہیں تھا، جب کل والے بچے کو معلوم نہیں تھا، جو کل جس کی موت ہوئی نوجوان ہے، اس کو معلوم نہیں تھا، تو مجھے اور آپ کو کیسے معلوم ہے کہ ہم نے ابھی جینا ہے؟ کیسے معلوم ہے؟ کن امیدوں پر زندگی کی بنیاد رکھی ہے ہم نے، اور وہ امیدیں کتنی لمبی ہیں؟ کیا ہم بیٹھ کے دوبارہ سے اپنی ترجیحات کو لکھیں، اپنی ترجیحات کو بدلیں؟ کیا ہمیں بدلنا چاہیے کہ نہیں بدلنا چاہیے؟ ہمیں سوچنا چاہیے کہ نہیں سوچنا چاہیے؟ اگر ہماری زندگی اس راستے پر نہیں ہے جس راستے پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے ہیں، فرماتے ہیں، چاہتے ہیں، اور ہمیں معلوم ہے، میں اور آپ جانتے ہیں، جو میری اور آپ کی زندگی میں کوتاہیاں ہیں میں بھی جانتا ہوں، آپ بھی جانتے ہیں، اور یہ کہہ کے جان چھڑانا، خود کو دھوکہ دینا ہے کہ بس آپ دعا کر دیجئے گا، بس میں نماز پڑھا کریں، جی آپ دعا کر دیا کریں۔ بھئی آپ کوشش کیا کریں، زندگی آپ کی ہے، موت آپ کو آنی ہے، کامیابی اور ناکامی آپ کی ہونی ہے، آپ دعا کر دیا کریں۔ یہ کوئی رواج ہے؟ یہ کوئی رسم ہے جو ادا کرتے ہیں ہم؟ اپنے مخاطب کو ٹالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ کے بندو، جب بیٹھ کے بچوں کو ناکامی اور کامیابی کے تصورات سمجھاتے ہیں کہ بیٹا وقت نہ ضائع کیا کرو، بیٹا فیل ہو جاؤ گے، بیٹا نمبر کم آئیں گے، تم اتنا زیادہ کھیلتے ہو، تم بات ہی نہیں مانتے ماما کی، تم بابا کی بات ہی نہیں مانتے، تم پڑھتے ہی نہیں ہو، تمہاری توجہ ہی نہیں ہے، بڑا سمجھاتے ہیں ہم لوگ۔ تو ہمیں کون سمجھائے؟ وہ تمام باتیں جو ہم ایک بیٹے کو سمجھاتے ہیں، وہ ساری باتیں میرے اور آپ کے سمجھنے والی ہیں کہ ہمارا وقت ضائع ہو رہا ہے، امتحان قریب ہے، ناکام ہو سکتے ہیں، ہمیں توجہ کرنی ہے اور اپنے آپ کو بدلنا ہے، اور اپنے آپ کو بدلنے میں جو رکاوٹیں ہیں اور شیطان نے جو چیزیں اور خواب ہمارے سامنے اور رکاوٹیں بنا رکھی ہیں کہ نہیں ایسا کر لو پھر ٹھیک ہو جائیں گے، یہ کر لو پھر دین پہ آ جائیں گے، تھوڑی سی جوانی ڈھل جائے پھر داڑھی رکھ لیں گے، ابھی تو نوجوان ہیں، آپ میرے بھائی ہیں، یہ کہہ کہ ہم نے زندگی بسر کر لی کہ کیا داڑھی میں اسلام ہے؟ بھئی نہیں، داڑھی میں اسلام نہیں ہے، لیکن کیا یہ ڈھال ہے آپ کے داڑھی نہ رکھنے میں؟ کیا یہ رکاوٹ ہے؟ کیا چاہتے ہیں آپ؟ داڑھی کو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو نہ رکھ کے آپ کیا فائدہ لینا چاہتے ہیں؟ آپ کو کیا چاہیے؟ کیا ایسی چیز ہے جو داڑھی رکھ لیں گے تو آپ کو نہیں ملے گی؟ وہ کون سی چیز ہے؟ کہاں رکاوٹ پیدا ہوگی؟ نہیں رکھتے، بلکہ جو یہ بات کہے تو ہمیں وہ بندہ برا لگتا ہے۔ دیکھیں جی،
اتنی چیزیں ہیں، انسانیت کی خدمت ہے، فلاح عامہ کے کام ہیں، فلانا فلانا فلانا. داڑھی، میں تو داڑھی والوں سے اچھا مسلمان ہوں. بھئی آپ ہوں گے، داڑھی رکھ لیں گے تو اور اچھے ہو جائیں گے. اگر آپ پہلے ہی داڑھی والوں سے اچھے ہیں تو پھر داڑھی رکھ کے جو کچھ نہ کچھ کمی رہے گی وہ بھی پوری کر لیں اور اچھے ہو جائیں. اور میں آپ کو بتاؤں کہ داڑھی بہت سارے گناہوں سے انسان کو روکتی ہے. یہ فائدے کی چیز ہے. جہاں انسان اپنی خواہشات سے مجبور ہو کہ کوئی گناہ کرنا بھی چاہے تو بس اوقات داڑھی روک دیتی ہے کہ لوگ کیا کہیں گے، کہ سنت رسول ہے، یہ بندہ کیا کر رہا ہے. اور پھر سنت کی نیکی، اور علماء نے اس کو فرض لکھا ہے، نہیں کرتے. اور عام طور پہ جب بوڑھے ہوتے ہیں تب رکھتے ہیں جا کے، جوانی میں نہیں رکھتے. رکاوٹ بظاہر کوئی نہیں، سوائے اس کے کہ میری کمپنی ہے، میں لوگوں میں بیٹھتا ہوں، لوگ کیا کہیں گے، سبحان اللہ. نبی کریم کیا کہیں گے، کوئی فکر نہیں. لوگ کیا کہیں گے، بڑی فکر ہے. دوست کیا کہیں گے، بڑا احساس ہے. نبی کریم کیا کہیں گے، کوئی بات نہیں، جو مرضی کہہ لے، نعوذ باللہ من ذالک. یہ ایک چیز ہے، سارا اسلام نہیں ہے. نماز کے لیے وقت نکالیے. زندگی نے اگر مہلت دی ہے، زندگی نے اگر مجھے اور آپ کو وقت دیا ہے تو نماز کے لیے وقت نکالیے. اٹھیے فجر میں. آپ دھوکہ دیتے ہیں خود کو یہ کہہ کے کہ آنکھ ہی نہیں کھلتی. آپ آنکھ کھولتے نہیں ہیں، آنکھ کھلتی ہے، آپ نہیں کھولتے. یہ خود کو دھوکہ دیتے ہیں. ٹائم نہیں ہوتا، ہوتا ہے، آپ ٹائم نکالتے نہیں ہیں. ٹائم نکالیں تو ٹائم ہوتا ہے، نہ نکالیں تو نہیں ہوتا. آپ مجھے بتائیں، سر کھجانے کا وقت نہیں ہے تو روٹی کیسے کھا لیتے ہیں، کھانا کیسے کھاتے ہیں؟ ٹائم کہاں سے نکلتا ہے؟ کھا لیتے ہیں نا، وقت مل جاتا ہے نا. معلوم ہے کہ نہ کھایا تو مر جائیں گے، وقت نکل آتا ہے، کھانا کھایا جاتا ہے، اور 3 اوقات میں کھا لیتے ہیں، اس سے بڑھ کے بھی کھا لیتے ہیں، وقت نکلتا ہے. بچوں کو اسکول چھوڑنا ہو تو وقت نکل آتا ہے. اور میں ہمیشہ کہتا ہوں، آپ کی دبئی کی، سعودی عربیہ کی فلائٹ ہو صبح 4 بجے کی تو مجھے بتائیں آنکھ کھلتی ہے کہ نہیں کھلتی؟ بتائیں، بتائیے پلیز. کھلتی ہے نا آنکھ؟ کھلتی ہے، ہم کھولتے نہیں ہیں، اپنے آپ کو دھوکہ دیتے ہیں، مسجد میں نہیں آتے. آپ اندازہ کیجئے کہ ہمارے جمعہ میں، یا جمعہ کو چھوڑ دیں، مغرب کی نماز میں اور فجر کی نماز میں اتنا فرق کیوں ہے؟ فجر میں چند صفحیں ہوتی ہیں، مغرب میں اس سے دگنی ہو جاتی ہیں. نماز کے لیے وقت نکالیے. نماز بنیاد ہے. نماز ایمان اور کفر کا مسئلہ ہے. آخرت قریب ہے. اور میں آپ کو بتاؤں کہ اگر اللہ تعالیٰ نے کسی کو زندگی دینا ہوتی، ہمیشہ کی زندگی، تو اللہ تعالیٰ نبیوں کو دیتے، کیونکہ انہوں نے لوگوں کی رہنمائی کرنا تھی. لیکن اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو بھی زندگی نہیں دی. اگر ہم نے کسی شخص کو، کسی بشر کو ہمیشہ کے لیے زندہ رکھنا ہوتا تو نبیوں کو اللہ تعالیٰ رکھتے. فرمایا نبی اگر آپ فوت ہو جائیں گے تو کیا یہ ہمیشہ زندہ رہیں گے؟ کل نفس ذائقۃ الموت ونبلوکم بالشر والخیر فتنہ والینا ترجعون. ہر جان نے مرنا ہے، اللہ کے پاس جانا ہے، اور ہم تو تمہیں خیر اور شر کے درمیان میں آزماتے ہیں. یہ تو آزمائش ہے کہ کرتے کیا ہو. وقت نکال لیتے ہو کہ یہ کہتے رہتے ہو کہ وقت ملتا ہی نہیں ہے. کرتے کیا ہو؟ صرف اس بات کی آزمائش ہے. ترجیح کیا ہے؟ کیا ترجیح ہے؟ اللہ کا دین، اللہ کی اطاعت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع، یا ان کے احکامات کو ادھر سے سنا ادھر سے نکال کے پھر وہی معمولات جو ساری زندگی سے چلے آ رہے ہیں. اور میں آپ کو بتاؤں کہ اپنے آپ کو کسی طرح بھی دھوکے میں نہ رکھیں. بعض لوگ فلاح عامہ کا کام کرتے ہوئے میں نے خود سنا، کہتے ہیں اصل نیکی تو لوگوں کی خدمت کرنا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، یہ بہت بڑی نیکی ہے. لیکن صرف ایک نیکی سے کام نہیں بنے گا. یعنی اگر آپ اس نیکی کے پیچھے اپنی نمازوں کو چھوڑنا، اس کو چھپانا چاہتے ہیں تو یہ بات درست نہیں ہے.
اس نیکی کے پیچھے کہ آپ لوگوں کا بڑا خیال کرتے ہیں، آپ کا اخلاق بڑا اچھا ہے، یہ ہونا چاہیے، یہ ایمان کی تکمیل ہے. لیکن اگر اس کے پیچھے آپ روزے کو چھپانا چاہیں کہ روزہ چھوڑ دوں تو کوئی بات نہیں، چونکہ میں یہ نیکی مسلسل کر رہا ہوں، میں مال کی زکوٰۃ نہیں دیتا، کوئی بات نہیں، میں یہ تو نیکی کر رہا ہوں. نہیں، یہ پورا پیکج ہے. دین کو پورے پیکج کے طور پہ لینا ہوگا. ایک چیز مرضی کی نہیں اٹھا سکتے، پک اینڈ چوز نہیں ہوگا کہ جو چیز اچھی لگے وہ اٹھا لیں اور جو مشکل لگے اس کو چھوڑ دیں، اور اس پہ ہمیشہ اطمینان رکھیں کہ چونکہ میں یہ نیکی کر رہا ہوں تو کوئی بات نہیں، نماز نہ بھی پڑھوں تو خیر ہے. وقت ختم ہو چکا، باتیں کافی باقی ہیں. وہی آیت مبارکہ جو آغاز میں پڑھی، میں اس آیت مبارکہ کو پڑھ کے اس کا ترجمہ کر کے بات ختم کرتا ہوں. یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقی. اے انسان، تو آہستہ آہستہ تو رواں دواں ہے اللہ کی ملاقات کے لیے. تیری منزل قریب ہے، تیری منزل موت ہے اور وہ کسی بھی وقت آ جانی ہے. اپنے معاملات کو سنوار لیجئے، سدھار لیجئے. غلطی ہوگی کوئی بات نہیں ہے، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لیجئے. عزم کر لیجئے کہ نماز کبھی نہیں چھوٹے گی. عزم کر لیجئے کسی کو دھوکہ نہیں دوں گا، ناپ تول میں کمی نہیں ہوگی، جو چیز بتاؤں گا وہی بیچوں گا. اپنے مسلمان بھائی کے ساتھ کھڑا ہوں گا. مجبور ہے، محتاج ہے، میرا بھائی ہے، میں ساتھ کندھے سے کندھا ملا کے کھڑا ہوں گا. میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کروں گا، ان کی نافرمانی نہیں کروں گا، ان کی سنتوں کو اپناؤں گا. مشکل ہے تو کیا ہوا، کتنی مشکل ہے، کتنے سال باقی ہیں، اور پھر ہمیشہ کی زندگی ہے، ہمیشہ کی زندگی. غالباً ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کرتے تھے کہ اللہ کے نزدیک جو اس دنیا کی بے قدری ہے اور بے قیمتی ہے، اس کی دلیل یہ بات بھی ہے کہ اس دنیا میں انسان اللہ کی نافرمانی کر لیتا ہے. اور اس دنیا کی بے قدری کی دلیل یہ بھی ہے کہ انسان کو اصل اجر جو ملے گا، حقیقی کامیابی جو ملے گی، وہ تب ملے گی جب یہ دنیا وہ چھوڑ دے گا، تب تک نہیں ملے گی. یعنی اللہ کی ملاقات اور جنت تب ملے گی جب یہ دنیا چھوڑے گا بندہ. اس دنیا کی موجودگی میں نہیں مل سکتی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی اتنی ہی قدر و قیمت ہے اور اس کو اتنی ہی قدر دینی چاہیے. اس سے بڑھ کے اگر اس کو قدر و قیمت دیتے ہیں تو پھر اپنے آپ کو دھوکہ دیتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے کہ میں اور آپ اگر اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت اور اتباع میں ہیں تو ہم اس کو اور زیادہ کریں، اور اگر ہم سے نافرمانیاں کوتاہیاں ہوئی ہیں تو ہم عزم کر کے اس کو بدلیں. ابھی بیٹھے بیٹھے وعدہ کریں کہ اللہ آئندہ نہیں ہوگا، اور عزم کے ساتھ صبح اٹھیں، 5 نمازیں پڑھیں، قرآن مجید کی تلاوت کریں، دین کو سمجھیں، اور اپنا کاروبار حلال کا کاروبار کریں. حلال کا کاروبار بھی یہ اطاعت ہے، یہ نیکی ہے. لوگوں کو صحیح بات بتانا بھی نیکی ہے، لوگوں کے ساتھ دھوکہ نہ کرنا بھی نیکی ہے. حلال کا مال ہے. تو عزم کریں کہ جو کوتاہیاں ہوئیں اس کے اللہ سے معافی مانگیں، جو انسانوں کے حقوق غصب کیے وہ ان کو لوٹائیں، اور آئندہ ہم عزم کریں کہ اللہ آئندہ ہماری زندگی آپ کی اطاعت میں ہوگی، اپنے نبی کی اتباع میں ہوگی. اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق عطا فرمائے اور آپ کو بھی. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.